الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال میں سے 3 آیات کی تلاوت کی ہے. یہ آیات اصلاً تو نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں سے نکال کر مدینہ منورہ میں پناہ عطا کر دی اور وہ حالات یکسر تبدیل کر دیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ مکرمہ میں فیس کر رہے تھے. لیکن ان آیات کو پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے اور آپ سے، ہم پاکستانیوں ہی سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم بھی متحدہ ہندوستان میں پارٹیشن سے پہلے انگریز کی غلامی میں تھے اور انگریز جانے کی تیاری کر رہا تھا، سامان باندھ رہا تھا، اور اب ڈیموکریسی آنے والی تھی، جمہوریت. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو واسٹ میجورٹی میں تھا اور مسلمان اس کے مقابلے میں اقلیت میں تھے. اور وہ بات جو اندرا گاندھی نے سن 1971 میں کہی تھی، جب ڈھاکہ فال ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا وی ہیو ایونٹ our 1000 years defeat. ہندو کے دل میں وہ انتقام کا جذبہ تھا جو آج بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو وہ ہم سے بدلہ لینے والا تھا. اور بزرگ جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جس محکمے میں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا وہاں کسی مسلمان کو وہ چپڑاسی بھی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اس کا جی چاہتا تھا کہ چپڑاسی کی پوسٹ جو ہے وہ بھی کسی ہندو کو ملے. اور کسی منڈی میں اگر کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا تو وہ پلے داری کا کام بھی کسی مسلمان کو نہیں، کسی ہندو پلے داری کو دینا پسند کرتا تھا. اور جب انہیں حکومت ملنے والی تھی تو ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے. اب پڑھیے ان آیات کو اور اپریشیٹ کیجئے کہ قرآن مجید کس طرح ایک ابدی کلام ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں مغلوب تھے.
تخافون یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، ایسے میں فآواکم، ایسے میں اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، تمہاری سپورٹ کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم میرا شکر کرو۔ تجزیہ کیجئے پاکستان بننے کے نتیجے میں ہمارے اندر کتنی خوشحالی آئی۔ یعنی ایک وہ دور ہے کہ جب مسلمان کو پلے داری کا کام بھی نہیں ملتا تھا، مسلمان کو کلرکی تو کیا کسی دفتر میں چپڑاس کی نوکری بھی مشکل سے ملتی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خطہ زمین کا مالک بنا دیا، خاص اپنی مہربانی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت جو تھی ہندوستان کی وہ انگریز کے پاس تھی، اور برطانیہ میں اس وقت جو حکومت تھی وہ پرو ہندو تھی، پرو مسلم نہیں تھی۔ پھر یہاں پر جو وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کے تو گھریلو تعلقات تھے نہرو کے ساتھ، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہماری مدد فرمائی، قائد اعظم جیسا لیڈر ہمیں عطا کیا، صاف ستھرا انسان، دیانتدار انسان، اور جس نے واقعتاً اس مقدمے کو خوب لڑا اور رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ مومنٹ کیا۔ اور یہی کسی لیڈر کی اصل کمال ہوتا ہے، اس کی اصل کوالیفیکیشن ہے۔ کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا، لیکن جو ہی نہرو نے بیان دیا کہ ایک دفعہ بند تو لینے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، فوراً انہوں نے کوئٹ کر لیا کہ نہیں دیکھیے انہوں نے کہہ دیا ہے، تو گویا ہندو کے منہ سے، نہرو کے منہ سے کیبنٹ مشن پلان کی نفی کروائی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ آج اگر میں جس پوزیشن میں ہوں، میں کبھی اس پوزیشن پہ نہ ہوتا، میں کبھی ڈاکٹر نہ بنتا۔ آپ میں سے ہر شخص تجزیہ کیجئے کہ اگر آج وہ ایک کاروبار کا مالک ہے تو کبھی وہ اس کاروبار کا مالک نہ ہوتا۔ آج اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے فیصل آباد کے اندر تو کبھی اس کے پاس یہ پراپرٹی نہ ہوتی۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ یہ ساری پراپرٹی کس کی تھی؟ اللہ نے ہمیں ان سب پراپرٹی کا مالک بنایا ہے۔ اور ایک صاحب نے اسی موضوع پر ایک دفعہ میں نے تنظیم اسلامی کے تحت ایک ریلی تھی ہماری، تو اس میں میں نے گھنٹہ گھر میں خطاب کیا، تو ایک بزرگ آدمی نے آ کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب تسی گل ٹھیک کیتی ہے، اور اس نے مجھے گن کے بتایا کہ 7 بازاروں کے گرد کل 7 دکانیں مسلمانوں کی تھی، کہ ایک دکان فلاں بازار میں تھی، 2 دکانیں فلاں بازار میں تھی، بھنگ کا ٹھیکہ جو تھا جنگ بازار میں یہ مسلمان کا تھا، بس کل 7 دکانیں۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، 8 بازاروں میں سارے کے سارے گولوں میں یہ سب دکانیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں، میری اور آپ کی ہیں۔ آج تمام ہسپتالوں کے اندر مسلمان ڈاکٹر آپ کو نظر آتے ہیں، بہترین سے بہترین کوالیفیکیشن کے حامل نظر آتے ہیں۔ پروفیسر راشد لطیف صاحب جو مشہور گائناکالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے طالب علموں سے کہا کہ پورے ہندوستان میں 1000 گائناکالوجسٹ ہے جن میں سے صرف 2 مسلمان ہیں، تو میں اگر آج اس پوزیشن میں ہوں تو اس لیے ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے جو دنیاوی فائدے تھے وہ تو سارے اٹھا لیے، کاروبار ہم نے چمکائے، محلات اپنے رہنے کے لیے ہم نے تعمیر کیے۔ چلے جائیے، کون سا مکان محل سے کم ہے؟ صرف اس کی باہر کی ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک باتھ روم جو ہے وہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے، اب کس کا ہے؟ کچن لاکھوں میں بنتا ہے۔ لیکن ایک کام جو ہم نے نہیں کیا، وہ کام وہ تھا جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ دعویٰ ہمارا کیا تھا، تقاضا ہمارا کیا تھا کہ قائد اعظم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ وی آر اے سیپریٹ نیشن،
ہمارا اپنا ایک آئین ہے، ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک نظام زندگی ہے۔ اور علامہ اقبال کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ خطبہ الہ آباد کے اندر انہوں نے جو کہے تھے سن 1930 میں کہ اٹس اے ڈیسٹنی دیٹ از دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا دیر شوڈ بی اے اسٹیٹ کہ جس کے اندر موقع مل سکے مسلمانوں کو کہ وہ اسلام کے پردے سے ملوکیت کے تمام پردے ہٹا کر اسلام کا اصلی چہرہ نوع انسانی کو دکھا سکیں اور اسلام کی حجت ان پر قائم کر سکے کہ یہ ہے اسلام۔ تو یہ ملک ہم نے حاصل تو اس لیے کیا تھا، لیکن ہم نے اس سمت میں کوئی کام کیا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ اس پر کام کرتے رہے، لیکن بحیثیت مجموعی میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا رخ ایک ہی طرف رہا۔ وہ کیا تھا کہ دنیا کیسے بنانی ہے، مال کیسے اکٹھا کرنا ہے، اپنی دنیاوی کوالیفیکیشن کو کیسے امپروو کرنا ہے، اپنے پروفیشن کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن دین کے لیے کوئی پیش رفت ہم نے نہیں کی۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ سب کچھ جو پہلے پاکستان بنا تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے بنا، اور بہت سے مواقع پر اللہ نے پاکستان کو بچایا، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچایا۔ ایوب خان کے دور میں جوائنٹ ڈیفنس کی سکیم آئی، اس میں بھی یہی ہوا کہ پھر ماشاء ایوب خان بھی راضی ہو گئے اس کے لیے، اور اس کے بعد پھر نہرو نے پھر اس میں اندر لات ماری، اللہ تعالیٰ نے اسی کی مت ماری، اور پھر وہ سکیم جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور اب جو حملہ ہو رہا ہے پاکستان پر، جو تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ کہ جو ریڈیو پر ٹی وی پر گفتگویں سنتے ہیں، جو مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے بٹوین دا لائنز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہر جہات طرف سے خطرے کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یا جیسے اس افغانستان پر چڑھائی کرنے کے لیے 9/11 کیا گیا تھا، اسی طرح پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ بمبئی کا دھماکہ جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کی جا سکے۔ اور ہماری حکومت اس کا اللہ ہی حال ہے، یعنی وہ کس طریقے سے رنگ بدل رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے بیانات بدل رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن یہ اپنے بیانات سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہم نے کیا ہے۔ یعنی ایک بیان دیتا ہے کہ ہاں اس میں ہے کچھ حقیقت، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ واٹ از دس؟ اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہمارے حکمرانوں ہی کے ہاتھ معاملہ رہا تو یہ شاید ویسے ہی بیچ کے کھا جائیں ملک کو، لیکن جو ڈی فیکٹو پوزیشن ہماری ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارا دشمن جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہمارا ایٹمی اسلحہ ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور ایٹمی اسلحہ جب انہوں نے چھین لیا تو بس پھر تو ہم ترنے والا ہے۔ اب ایک ہی خطرہ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، کہیں ڈیسپریٹ ہو کر ایٹمی ہتھیار نہ چلا دے، بس یہ کی خطرہ ہے۔ اب وہ ساری کوشش جیسی کی ہے وہ ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں، اور اللہ ہی ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو۔ کبھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں ہم ایٹمی اسلحہ نہیں چلائیں گے، تو رکھا کس لیے ہوا پھر؟ کبھی ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہل نہیں کریں گے، ہم نہیں چلائیں گے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے کہ ویسے اصولی طور پر تو یہ باتیں غلط ہیں کہ فوج جو ہے وہ جو بھی سیاسی حکومت ہو اس کے تحت ہو کر نہ رہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی اس میں خیر بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تو فوج نے لا کر میزائل جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کر فٹ کر دیے، وہ بڑے بڑے ٹرالوں کے اوپر لا کر، تو یعنی ایک تھریٹ کیا تو معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا کچھ نہ کچھ ایک دفعہ، لیکن پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو گرماتے رہتے ہیں۔ اب یہ نیٹو کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، چیئرمین جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان سب کا مقصد جو ہے پاکستان کا گھیرا تنگ کرنا ہے۔ اور اب ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں امریکہ کے نئے صدر اوباما صاحب پر کہ شاید وہ آ کر ہماری کشتی کو نکال لیں گے۔ یاد رکھیے گا ہماری کشتی